عالم بنا دیں گے انشاءاللہ۔ میرا ماننا ہے اور بھی شہروں میں رہنے والے علماء سے بہتر ہے بریلی میں جو گلیوں میں گھومتا مولوی ہے اسے وہ علم اعلی حضرت کی ذات سے مل گیا ہے جو بڑے شہروں میں رہنے والے عالم کو نہ مل پایا تھا۔ اس لیے میرے استاد فرماتے تھے، علامہ مفتی فاروق صاحب قبلہ صدر شعبہ افتاء منظر اسلام فرماتے تھے، مولوی احتشام یہاں پر علم غوث اعظم کے صدقے میں پاگلوں کو اللہ عطا فرماتا ہے بریلی کی سرزمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ چاروں حضرات پہنچ گئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی اسکد سرکار کچھ پوچھنا ہے، کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا حضور کل ہم کو چاروں کو جب آپ نے اچانک بھیج دیا تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں رات میں اعلی حضرت کرتے کیا ہیں۔ کہا ہم جیسے ہی باہر نکلے آپ روشنی فوراً بجھا دیے چراغ کو، اچانک آپ کا کمرہ روشن ہوا، ہم نے جھروکوں سے دیکھا کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں۔ آپ ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سر کی مالش، کبھی پیر کی مالش، کبھی کیا سوال، وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے وہ زبان نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ آپ جو سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے۔ سرکار بتائیں وہ تھے کون؟ اتنا سننا تھا۔ اعلی حضرت کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اعلی حضرت رونے لگے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ارے نادان، جب تیرے مسائل الجھتے ہیں اور تم قرآن کی کوئی بھی آیت ملتی ہے یا اس کی نسوں میں جب تجھے استخراج نہیں کر پاتا تو کس کے پاس؟ احمد رضا کے پاس آتا ہے۔ اور میں احمد رضا جب پریشان حال ہوتا ہوں، دنیا جب پریشان کرتی ہے، مسائل سے جب جوجھتا ہوں تو بغداد والے آپ غوث اعظم کو پکارتا ہوں، اے غوث اعظم احمد رضا کی مدد فرمائیے، تو بغداد کے راجہ چلے آتے ہیں اور ہم کرم کی برسات کر جاتے ہیں۔ کہا میرے شہزادوں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، قطب الاقطاب، سید السادات، غوث الثقلین، نجیب الطرفین، سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات تھی۔ جب میں پکارتا ہوں تو میرے غوث اعظم میری بارگاہ میں تشریف لاتے میرے عزیزوں، تو پتا چلا جو کچھ ہے غوث اعظم نے عطا کیا ہے اور جو کچھ اعلی حضرت کے پاس ہے وہ کرامت ہے سیدی سرکار غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے واقعہ میں سنا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سے زائد مفتیوں کو جاہل بنا دیا، اور پل میں جب ان کو احساس ہوا علماء کو تو آپ نے علم باطن سے بھی نواز دیا۔ بڑا نام ہے غوث اعظم کا۔ غربت ختم کرنا ہو تو غوث اعظم کے نام کی 11ویں کراؤ، ایک پلیٹ ہی زردہ بناؤ، لیکن غوث اعظم کی 11ویں کراؤ، انشاءاللہ 11 سال نہ جائے گا آپ بہت بڑے اپنے علاقے کے امیر کبیر انسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اسی قرآن میں، اسی قرآن کی آیت میں پہلے اللہ تبارک و تعالی موت کا ذکر فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پھر فرماتا احیاکم۔ پہلے موت کا ذکر ہے، پھر زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ رو کر دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری دعائیں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ رئیس المتکلمین، فقیہ ابن فقیہ، مجدد ابن مجدد، ولی ابن ولی، سخی ابن سخی، حضور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے